تو یہ بٹ صاحب کی کہہ رہے تھی کہ جناب مولانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ نہیں، مولانا صاحب نے یہ ان کو پتہ ہے میرے بہن کو، جب پی ٹی آئی والے آئے مولانا صاحب کے پاس تو انہوں نے ان سے کہا تھا یہ میرے 4 سوال ہیں، یہ 5 ان کا جواب دے دیں، اور ابھی تک ان کا جواب نہیں ملا ان کو. یہ ہمیشہ کہتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اپنے مولانا صاحب کے جتنے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور آج تک وہ جواب دے نہیں سکے. لیکن پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے، وہ کسی کے ساتھ نہیں چلنے والے، کیونکہ وہ جو عمران ہے نا اس کا رویہ ہے کہ میں اکیلا ہوں تو سب کچھ ہے. نہیں تو آج کل دیکھیں پی ٹی آئی کس طرح منتشر ہو چکی ہے، 5-7 گروپ بن چکے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ حکومت آپ سے بات پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی کرتی ہے، پہلے آپ تو ایک ہو جاؤ. ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے ان کی. وہ علیمہ خان اپنی ایک بات کر رہی ہوتی ہے، وہ باقی جو آ کے آتے ہیں ان کے وہ کیا نام ہے ان کا جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن حکومت پہلے دن سے پی ایم صاحب نے کہا تھا، اس دن بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات کرتے ہی نہیں. اب جب ان کو حالات نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بات کریں گے، ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن آپ بتائیں کہ 1 سال ضائع کر دیا، کس نے ضائع کیا؟ پی ٹی آئی نے. وہ کسی اور چکر میں رہے، پہلے ٹرمپ آئے گا پھر فلاں آئے گا. اب ہر طرف سے ان کو سمجھ آ گئی یہ کچھ نہیں ہے. بھائی آپ کو اگر اپوزیشن کا حصہ بننا ہے، آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جیسے الیکشن کمیشن کا وہ کہتے ہیں جی ابھی نیا آنا ہے الیکشن کمیشن، اپوزیشن بیٹھے گی، حکومت بیٹھے گی، تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. بتائیں اور 2 سال گزار دیں، آخر انہوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ حکومت سے بات کرنی ہے نا. وہ بھی ایک آپ سیاسی لوگوں نے جماعت ہے. 3 نام کوئی فائنلائز کر لی ہے حکومت نے کہ الیکشن کمشنر کون ہوگا نیا؟ نہیں یہ مجھے نہیں پتا. اگر دیکھیں نا، آپ نے میری بات کر دی نا، اب اگر اپوزیشن غیر ذمہ داری کا ثبوت دے، ان کو یہ فکر ہی نہ ہو. دیکھیں نا اس میں تو کانسٹیٹیوشن ہے نا، آئین ہے نا، وہ 3 نام اپوزیشن دے گی، 3 نام حکومت دے گی. تو میں اگر آپ کے اینڈ سے پوچھوں کیونکہ آپ تو حکومت میں ہیں، تو حکومت نے کیا 3 نام سجیسٹ کر لیے کہ کون الیکشن کمشنر نہیں، ہوگا؟ حکومت کی تو خواہش ہے نا کہ اپوزیشن اپنے کردار ادا کرے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ وہ بات ٹھیک کریں. ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے نہیں پتا ابھی نام کیوں ہے کہ نہیں. یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ تو کافی ٹائم سے مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو. جی بالکل ایکسرسائز ہے جی. اور اس میں اپوزیشن ہوگی تو ایکسرسائز ہوگی نا. آپ مجھے بتائیں اگر نہیں ہم دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر ایک دوسری آپشن ہوتی ہے، پھر تیسری آپشن ہوتی ہے. ہم پہلا مرحلہ ہی نہیں حل کر رہے. نہیں دیکھیں وہ تو چلیں ہمیں 1 منٹ چلیں آپ اس میں اگر مجھے جی ایک جی کلیئرفیکیشن پلیز یہی سی بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل ہے. اور جو ہے پی ایم 3 نام دے گا، وزیر اعظم، اور 3 دے گا اپوزیشن لیڈر. یہاں پہ ایک میں مسٹیک کہوں گی کہ جب اپوزیشن لیڈر کو کہہ دیا گیا کہ آپ 3 نام دیں، تو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز کے نام دے دیے. اچھا، پارلیمانی کمیٹی تب بنتی ہے جب دونوں آپس میں صلاح مشورے سے کسی کا انتخاب نہ کر سکے، تب وہ معاملہ آتا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں. جی ٹھیک. تب نام دیے جاتے ہیں. جو لیڈرز ہوتے ہیں پارلیمانی ہر جماعت کے، اس کے شیئر کے مطابق وہ ممبرز آتے ہیں. 12 رکنی کمیٹی بنتی ہے. تو اس کے مطابق پھر جو ہمارا رولز اینڈ پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے 2007، اس کے مطابق یہ سارا صورتحال جو ہے وہ ہم لے کے جاتے ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ممبرز کے نام دیے ہیں، بجائے یہ کہ وہ 3 نام الیکشن کمشنر کے دیتا، اور 3 نام جو ہے وہ ممبر جو بلوچستان اور سندھ کے جو ہیں جن کا ٹرم پورا ہوا ہے اور جانا ہے، ان کے لیے سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی، پی ایم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. تو وہ تھوڑا اس میں آیا. پھر تو انہوں نے سر ممبرز کے نام دیے، چیف الیکشن کمشنر کا نام نہیں دیا؟ نہیں جی، وہ نہیں ٹھیک ہے. دیا. جو 3 نام ممبرز کے دینے تھے وہ دے دیے پی ٹی آئی والوں نے، اور جو الیکشن کمشنر کے لیے 3 نام تھے وہ نہیں دیے. نہیں دیے نا. انہوں نے تو آپس میں اچھا میں آپ سے پوچھنا پی ایم چاہتا کے ہوں، ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنی تھی، پھر کمیٹی بنتی. جی ٹھیک، کمیٹی کی تو بعد کی بات ہے نا. جی ٹھیک. پہلا ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مشاورت سے انڈائریکٹلی انکار کیا ہے. اچھا، کس نے؟ پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی نے. مطلب تو یہی نکلا نا جی، مطلب جب لیٹر گیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کون پہلے انیشیٹو لیتا ہے؟ مطلب کہ حکومت لیتی ہے پہلے انیشیٹو یا لیڈر آف دا اپوزیشن لیتا ہے پہلے انیشیٹو؟ ظاہر حکومتی وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب کمیٹیاں بھی بنتی ہیں جو بھی بنتی ہے تو وہ کسٹوڈین آف نہیں، جو 3 ناموں کی بات ہوتی ہے نا، 3 نام پہلے حکومت دیتی ہے یا دونوں اکٹھے دیتے ہیں؟ جب ان کے ٹرم پورے ہوئے تو ڈیفینیٹلی حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر سے ڈیمانڈ کریں.
اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے اور 26ویں ترمیم پہ یہ بہت ہی نقطہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ کیوں ان کا 26ویں ترمیم میں یہ بھی تھا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز ہیں وہ کام کرتے رہیں گے جب تک کہ نئے نہیں جی ہاں وہ آتے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ان انیشیٹو پہ کون لیتا ہے پہلا، حکومت یا لیڈر؟ میرے خیال میں تو پی ایم ہی لیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو کہے کہ ان سے آ جائے. تو دیکھیں نا پی ایم صاحب نے ابھی بھی جب بجٹ کے بعد ان سے ملے تو ان کو کہا کہ ہم آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب پی ایم صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ان سے بات کرے گی، لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کچھ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہے بات چیت. آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، 1 سال کا پورا عرصہ دیکھ لیں، ایک کمیٹی بنی نہیں. یہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ ان کے اندر پرابلم ہے، یہ ایک نہیں ہے. جب ایک تو ہو جائے، ابھی یہ بات کریں گے، پھر جا کے جب جیل جائیں گے وہ کہیں گے اس نے کہہ دیا بس بات ختم. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. میں کہتا ہوں اگر یہی رویہ رہا، 1 سال 1.5 گزار دیا اور ٹائم گزرے گا تو یہ کیا عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 6 مہینے سال پہلے ہو جانا چاہیے. حکومت کہتی ہے آئیں بیٹھے بات کریں، وہ کرتے ہی نہیں بات. وہ پہلے اس کے چکر میں پڑے رہے، ٹرمپ آئے گا، پھر ان کے وہ چکر. ابھی جو یہ جا رہے ہیں اس پہ احتجاج کی طرف، 10ویں محرم کے بعد جو احتجاج پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے لیں گے؟ آپ اس خط کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پریس ریلیز کہہ لیں، خط لے لیں، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم بات بھی کریں گے، ہم کہتے ہیں احتجاج بھی کریں گے. کون سی بات ان کی مانیں؟ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر احتجاج تو نہیں ہوتے نا. آپ مجھے بتائیں فائنل ہوگی یہ بات کہ جناب آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں 1 سال سے. پی ایم صاحب تو وہ بیٹھتے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے. تو وہ جو باتیں آگے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ پھر بیٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ پی ایم صاحب نے تو ایک ٹیم بھی بنا دی. کنڈیوسو انوائرمنٹ میں کہتا ہوں جی، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی ٹیم بنا دیں جس سے بات کریں گے. مذاکرات وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. علیمہ بیان کہہ رہی ہے عید کے، انہوں نے کہا محرم کے بعد ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں. جی جی یہ کہا نا. جی ہاں. گنڈا پور کی آپ نے باتیں سنی کل؟ ہاں. تو یہ کون سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہاؤ ول یو ٹیک اٹ شاید ابھی بھی؟ جی اب یہ تو ان پہ از اٹ اے پارٹ آف اسٹریٹجی کہ جناب ادھر سے پریشر بلڈ کیا جائے حلقوں میں اور ادھر سے جناب مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کی اسٹریٹجی ہے یہ، یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ دیکھیں، اگر ایک سیاسی ورکر کے ناطے آپ مجھ سے پوچھیں، جتنا میرا تجزیہ ہے ان میں بہت انسرٹینٹی ہے، خود بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک چیز پہ فرم نہیں ہے، اوکے. اور دوسری یہ کہ ابھی قیادت بھی ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور باہر کی قیادت جو ہے اس میں رفٹ ہیں. تو بظاہر تو وہ بہت کہتے ہیں کہ متحد ہیں، لیکن اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب لیڈرشپ بھی نہ ہو اور ایک نظریہ بھی اس طرح سٹرونگ نہ ہو اور ایک کلیئر کٹ آپ کو میسج بھی نہ کنوے کیا جا سکے، پہ کس پہ یقین کیا جائے کہ ایک ٹھیک ہے یا 2 ٹھیک ہے یا 3 جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. کچھ سیاست میں ان ہے، کچھ آؤٹ ہے. تو وہ چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں. وہ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جتنا میں ان کو دیکھ رہی ہوں. So don't you think that is damaging the party? ڈیفینیٹلی ابھی اتنا ڈیمیج ہوا ہے آلریڈی. آپ دیکھیں کتنا ڈیمیج کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی، خود کو بھی. ان کے ذاتی اگر آپ دیکھیں ان کی زندگیاں میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے تو کلیگ رہے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. کم از کم کوئی ایک اگر کسی کو آپ نے عہدہ دیا ہے تو ایٹ لیسٹ پھر اس کے عہدے کی وہ عزت یا اس کا احترام یا اس کا معنی تو جانا جائے نا. ٹھیک. تو وہ چیز نہیں نظر So آ there رہی is uncertainty بہت ہے، and بہت clarity تذبذب کا نہیں ہے. شکار ہیں. جی. اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر اور اس میں ایشوز ہیں، تو اس کو اس لیے سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اور یہ جتنی دفعہ ایکسرسائز کر چکے ہیں باہر نکلنے کی پی ٹی آئی والے، وہ الٹا نقصان کر جاتے ہیں. نقصان کرے. تو آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں 10ویں محرم کے بعد یہ جو انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ لوگ احتجاج کریں گے، اسلام آباد نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، سو اپنے اپنے حلقوں میں اگر احتجاج کریں گے تو اس کو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر، سو ڈو یو تھنک دیٹس اے رائٹ اسٹریٹجی؟ اینڈ سیکنڈلی مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہا جاتا تھا، ابھی تو نہیں خیر، پہلے کہا جاتا تھا کہ مل کے احتجاج کریں گے. پھر وہ پھر آپ لوگوں نے کلیئر کیا تھا، آپ نے کلیئر کیا تھا میرے شو میں کہ نہیں بھائی وہ اپنا احتجاج کریں، ہم اپنا کریں گے، ہم مل کے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ورکرز کیا آپس میں وہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود ایچ ادر. سو وہ ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. ابھی جو احتجاج کر رہے ہیں اس اسٹریٹجی سے پی ٹی آئی کو، یو تھنک دیٹس اے رائٹ اسٹریٹجی اور نو؟
دیکھیں ورکرز کے لحاظ سے تو کوئی پارٹی بھی جب اپنے حلقے میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو متحرک کرتی ہے، اور بار بار ان سے جب خطابات کیے جائیں یا اپنی پالیسی بتائی جائے، لیکن ان کا ورکر بھی ایٹ لیسٹ مایوس ہو چکا ہے، سوائے چند ایک حلقے جو اس میں ممبر زیادہ کنسرنڈ ہے یا ان کی اپنی ایک زیادہ کمٹمنٹ ہے اور وہاں پہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں کچھ عوام کے ساتھ، تو وہ تو ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوگی، وہ رزلٹ ہمیں اورینٹڈ نہیں نظر آ رہا۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔